میکڈونلڈز دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے پروڈکٹس میں سے ایک پروڈکٹ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میکڈونلڈز کا اصل کاروبار کیا ہے؟ یقیناً آپ میں سے سبھی کے ذہنوں میں ہیم برگرز، کولڈ ڈرنکس اور میکڈونلڈز کے دوسرے فاسٹ فوڈ کی تصاویر چل رہی ہوں گی، مگر میکڈونلڈز کا اصل بزنس کچھ اور ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم، میں ہوں سراج جلیل، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ یوں تو میکڈونلڈز کا سفر شروع ہوتا ہے آج سے تقریباً 79 سال پہلے، جب موریس اور رچرڈ نامی دو بھائیوں نے برطانیہ میں اپنے پرانے کاروبار میں ناکامی کے بعد کیلیفورنیا کا رخ کیا، جہاں کچھ عرصے مختلف کاروباروں کو شروع کرنے اور تجربے کے بعد انہوں نے 1940 میں ایک ریسٹورانٹ کھولا جہاں وہ لوگ ہیم برگرز اور ملک شیک بیچتے تھے۔ مگر ان کے ریسٹورانٹ کی ایک خاص بات جو ان کو دوسروں سے الگ بناتی تھی وہ تھا ان بھائیوں کا آدھی قیمت اور آدھے وقت میں کسٹمرز کو پروڈکٹ پہنچانا، جبکہ ان کے ریسٹورانٹ میں کوئی ویٹر وغیرہ نہیں تھا، یعنی کسٹمر جیسے ہی کاؤنٹر پر جاتے تو انہیں آرڈر کرتے ہی چیزیں مل جاتی تھیں۔ ان کی اس آدھی قیمت اور تیز رفتاری نے ان کو بہت جلد کامیاب بنا دیا، مگر ان کے کاروبار میں عالمی سطح کی تبدیلی تب آنے والی تھی جب ان بھائیوں نے رے کروک نامی ایک شخص سے ملک شیک بنانے کی مشینیں منگوائیں۔ جب رے کروک نے ان بھائیوں کا کاروبار دیکھا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے میکڈونلڈز کی پورے شہر میں فرینچائزز کھولنے کی درخواست کی، اور یوں اجازت ملنے پر اس نے 1955 میں الینوائس میں میکڈونلڈز کی پہلی فرینچائز کھولی، اور ان تینوں کے بزنس آئیڈیا نے کمال کر دیا اور منافع حیران کن تھا۔ ان دو بھائیوں نے تو صرف اس بزنس کو شروع کیا تھا، مگر رے کروک ہی وہ شخص ہے جس نے میکڈونلڈز کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ رے کروک کا مین کانسیپٹ میکڈونلڈز کو فرینچائز کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ دوستو، اسی طرح 1961 تک رے کروک نے ان دونوں بھائیوں سے میکڈونلڈز کے تمام رائٹس خرید لیے اور خود اکیلے اس بزنس کو چلانے اور پھیلانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ بعض لوگوں کے مطابق رے کروک نے ان بھائیوں کو اللیگلی انہی کے بزنس سے باہر نکال دیا۔ بہرحال رے کروک کا مقصد میکڈونلڈز کو کوکا کولا کی طرح ایک ٹریڈ مارک بنانا تھا۔ چونکہ رے کروک میکڈونلڈز کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور بدلے میں ہونے والا منافع اتنا خاصا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی خود سے میکڈونلڈز کے لیے اتنی مہنگی زمین خریدنے کو تیار نہیں تھا، کہ تبھی رے کروک کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص سونے بونز نے یہ مشورہ دیا کہ میکڈونلڈز کا اصل منافع زمینوں کے کاروبار سے بن سکتا ہے، یعنی زمین خرید کر اسے کرائے پر یا پھر لیز پر دیا جائے۔ دوستو، یہی آئیڈیا میکڈونلڈز کی تاریخ بدلنے والا تھا، لہٰذا رے کروک کو یہ مشورہ ملا کہ وہ سستی زمینیں خرید کر انہیں فرینچائز کھولنے والوں کو لیز یا پھر کرائے پر دے۔ چونکہ میکڈونلڈز ایک برانڈ بن چکا تھا، اسی لیے سستی زمین کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ رے کروک نے ایسا ہی کیا، وہ دوسرے شہروں میں ایسی جگہوں پر زمینیں خریدنے لگا جن کی قیمت کم تھی، اور دوسرے لوگوں کو میکڈونلڈز کے فرینچائز رائٹس اس شرط پر دینے لگا کہ انہیں بدلے میں زمین کے کرائے کے ساتھ ساتھ اس پر بننے والی عمارت اور اس کے علاوہ میکڈونلڈز کے بکنے والے پروڈکٹس کا ایک خاصا حصہ دینا ہوگا، یعنی اسے کرائے کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کا کرایہ اور بکنے والے پروڈکٹس پر کافی بھاری پرسنٹیج چاہیے تھی۔ اور جوں نئے علاقے میں میکڈونلڈ فرینچائز یا ریسٹورانٹ میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، اتنا ہی اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ مگر رے کروک کو زمین سے جتنا زیادہ منافع ہو رہا تھا، اتنا زیادہ اسے فاسٹ فوڈ بکنے پر بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے رے کروک نے فاسٹ فوڈ کا نام برقرار رکھتے ہوئے زمینوں کا کاروبار شروع کیا، یعنی سستی زمینیں خرید کر ان پر میکڈونلڈز کی عمارت بنا کے لوگوں کو میکڈونلڈز چلانے کے لیے کرائے پر دیتا تھا، جس میں فاسٹ فوڈ بنانے کا سارا خرچہ وہ کرایہ دار خود کرتا، اور بدلے میں میکڈونلڈز کو زمین کے بھاری کرائے کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ایک حصہ اور بلڈنگ کا کرایہ الگ سے دیتا۔ دوستو، رے کروک کو اسی زمینی کاروبار سے اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے میکڈونلڈز کی خاطر ہر جگہ زمین خریدنا شروع کی، اور اس کا عالم یہ ہے کہ آج کے دور میں میکڈونلڈز کی 120 ممالک میں
تقریباً 37,855 برانچز موجود ہیں، جبکہ میک ڈونلڈز کی خریدی ہوئی صرف زمینوں کی قیمت 16 سے 18 بلین ڈالر ہے۔ دوستو، میک ڈونلڈز کو فاسٹ فوڈ سے تقریباً 16% منافع ہوتا ہے، جبکہ ان کو فرنچائزز اور زمینوں سے آنے والی آمدنی تقریباً 82% ہے۔ یعنی میک ڈونلڈز کا اصل کاروبار فاسٹ فوڈ کے نام پر زمینوں کی خرید و فروخت کا ہے، جسے ہم ریل اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا میک ڈونلڈز کا بزنس ماڈل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔